بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل ملک بابل میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم انسان تھا۔ اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جو کوئی بھی اسے خدا نہ مانتا، نمرود اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کرتا رہتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت اور گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی شخص اس آگ کے قریب نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لایا۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار تعمیر کروایا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ نمرود نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا، کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے، لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی۔ نمرود نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کا خون چوس لیا اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔
दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा। उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए अपने सिपाही को सर पर डंडे और जूते मारने को कहा। जब वो नमरूद के सर पर डंडा या जूता मारता तो मच्छर काटना बंद कर देता, और जब डंडा न पड़ता तो फिर मच्छर काटना शुरू कर देता। नमरूद की हालत इतनी गैर हो गई कि अब जो शख्स भी नमरूद के दरबार में आता वो उसे अपने सर पर जूते मारने को कहता। यूं उसे 400 सालों तक डंडे और जूते पड़ते रहे। इस तरह खुदाई का दावा करने वाला इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह इस जिल्लत की मौत मर गया।